دیوبندیوں کی مساجد میں جا کر ان کے پیچھے سنا ہے آپ نے کہ اہل سنت و جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے اور نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا ریزن کیا ہے اور پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو میرے محترم عرض یہ ہے کہ سب سے قبل تو اتنا عرض کروں کہ یہ بالکل درست ہے کہ اہل سنت و جماعت کو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور ان سے دوستی، ان سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ محبت کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ دیوبندی اکابر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، اہل بیت اطہار کی توہین کی۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید کے ترجمے کو آپ اٹھائیے، تمام دیوبندی وہابی اکابر نے مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا کہ اور مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اور اللہ نے، اور اللہ سب سے بڑا مکار ہے معاذ اللہ۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا وہ اپنی چال چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چل رہا ہے اور اللہ سب سے بہتر ہے چال چلنے والا۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ اور وہ مکر کرتے تھے اور اللہ بھی مکر کرتا تھا اور اللہ سب سے بہتر ہے مکر کرنے والا۔ سر سید کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے ترجمہ کیا کہ فریب کرتے تھے کافر اور فریب کرتا تھا اور اللہ سب سے بڑا فریبی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ عظمت الوہیت پہ حملہ کیا، جو اللہ کو فریبی کہے، مکار کہے، دغاباز کہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا اور کیسا ہوگا اس کا ایمان جو اللہ کو مکار کہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی انہوں نے توہین کی۔ قرآن پاک کے ترجمے میں آپ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ انہوں نے یہاں پہ نبی کے لیے بھٹکے پھر رہے اور گم کردہ راہ وغیرہ لفظ استعمال کیے، جو کہ نبی کے لیے استعمال کرنا منع ہے، اور نبی کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید برہان رشید کے ترجمے ہی میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کا ترجمہ کیا کہ معاف کیا کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ کسی نے ترجمہ کیا، اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کرے۔ تو اس سے معاذ اللہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ پہلے بھی گناہ کیے، بعد میں بھی گناہ کیے۔ تو معاذ اللہ جو نبی کو گناہ غار مانے، وہ اہل اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بارہا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کے ترجمے میں انہوں نے اللہ کی بھی گستاخی کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی۔ اگر ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو جو ہے وہ شیطان کے علم سے تشبیہ دی معاذ اللہ، اور دیگر ان کے اکابر سارے کے سارے، مثال کے طور پر آپ تقویت الایمان کو دیکھ لیجئے، اس میں نبی کے لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ کے سامنے وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے یہ لکھا گیا تقویت الایمان میں کہ جو کوئی نبی کو، کسی ولی کو، امام شہید کو شفیع مانے وہ پکا مشرک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ معاذ اللہ لکھی۔ یہ خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوئی وغیرہ نے جو ہے وہ براہین قاطعہ، اس میں یہاں تک لکھا کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، شیطان کو ساری زمین کا علم ہے۔ نص یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں۔ اب جو شیطان کا علم زیادہ مانے اور نبی کا علم علیہ الصلوۃ والسلام کم مانے، معاذ اللہ آپ اس کو خود سمجھیں، آپ خود اپنا فیصلہ دے لیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی گستاخیاں کی اپنی کتابوں میں مختلف۔ اب میں آپ کو کیا
جو ہے وہ اس کی تفصیل بتاؤں، اہل بیت اطہار کی بھی انہوں نے گستاخیاں کی، ان کے اکابرین نے۔ رشید ابن رشید کتاب پاکستان سے، ابو یزید بٹ لاہوری دیوبندی معروف لاہور سے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ساری کتاب اسی بات پہ لکھ دی کہ امام حسین غلطی پہ تھے اور یزید حق پہ تھا۔ پھر اس پہ 30 سے زائد دیوبندی اکابر اور وہابی اکابر کی تقاریض موجود ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے بالکل درست لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے چوٹی کے دیوبندی اور وہابی علماء نے ان پہ اس کتاب پہ رشید ابن رشید پہ تقاریض لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے جو لکھا جو کہا وہ بالکل درست ہے۔ یہ سبب ہے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا۔ یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں آپ، یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دیوبندی تو یہ عقیدے ایسے نہیں رکھتا۔ آپ کسی بھی دیوبندی سے کہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، مگر جب کہیں کہ تمہارے اکابر نے یہ کہا ہے تو پھر اس کی طویلیں ڈھونڈتے پھریں گے کہ جی اس وجہ سے کہا ہوگا، یہ مقصد ہوگا، وہ مقصد ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر طویلیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ تمامی لوگ جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مگر وہ ہر بندہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، جس کا بھی عقیدہ ہو، چاہے وہ سنی ہی کیوں نہ ہو، دیوبندی وہابی تو الگ بات ہے، وہ سنی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں یہ گستاخیاں پائی جائیں تو ہمارے علماء اور اکابر کے فتووں کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ سنی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایسی گستاخیاں تو اس میں نہیں ہے، مگر یہ گستاخیاں کرنے والے بزرگوں کی گستاخیوں کو جاننے کے بعد بھی ان کو بزرگ کہتا ہے، ان کو ولی مانتا ہے، رہنما مانتا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ظاہر ہے جو دیوبندی ہوگا دونوں میں سے ایک عیب تو ہر صورت پایا جائے گا، یا تو وہ خود گستاخ ہوگا، اور اگر خود گستاخ نہیں ہوگا تو پھر وہ ان سارے دیوبندی اکابر کو بزرگ مانتا ہوگا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہوگا، ولی مانتا ہوگا، تو اس زد میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی امامت میں، اس کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے۔ یہ بنیادی سبب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں کہ جو اس طرح کا بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں کجی ہو اور اس کے عقیدے میں کوئی جو ہے وہ شک ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے، تو لہٰذا ہم نے سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے، لہٰذا ہم اس کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے تو عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کو آپ پڑھیے، قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ہمارے کہ اے محبوب تم ہرگز ایسی قوم کو نہیں دیکھو گے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہو مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت رکھے، ولو کانوا آباءہم، چاہے اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے اس کا کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، چاہے اس کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، چاہے اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور جو ایسا کرے گا کہ ان سے دوستی نہیں رکھے گا ان پہ اللہ یہ پہلا انعام فرمائے گا کہ اللہ ان کے دل میں ایمان کو نقش کر دے گا، اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح کی طرف سے یعنی روح الامین کی طرف سے ان کی مدد فرمائے گا، اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جو ہے وہ جنتیں تیار فرما رکھی ہیں اور جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ چوتھا انعام یہ ہوگا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور پانچواں انعام یہ ہوگا کہ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ چھٹا انعام یہ کہ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، اور ساتواں انعام یہ کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ جو کسی بھی بد مذہب بد عقیدہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے، ان سے دوستی نہیں رکھتا۔ تو دوستی رکھنا تو ہلکا جرم ہے، چاہے جائے کہ کسی کے پیچھے معاذ اللہ اس نماز پڑھی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے بالکل واضح یہ اشارہ ملا کہ جب ان کی دوستی کی اجازت نہیں ہے تو پھر ان کے پیچھے
نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات بھی ہیں اس عنوان پہ، اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو میں انشاءاللہ اس پہ مزید اور کلام کر سکتا ہوں۔ اب میں بالکل واضح طور پہ آپ کو جو ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ قرآن پاک کی آیات تو ان کے لیے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو یہودی عیسائی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، وہ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی ہوں یا منافق ہوں، رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ یہ ابن ماجہ شریف، کنز العمال شریف اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقبل اللہ لصاحب بدعتی صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرہ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، اور نہ کوئی فرض نہ نفل۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ بد مذہب، بد عقیدہ لوگ صرف یہودی، کافر، سکھ، عیسائی نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں فرما دیا گیا کہ صومم ولا صلاتم ولا صدقتم ولا حجم ولا عمرہ ولا جہادم ولا صرفم ولا عدلا یخرج من الاسلام، فرمایا اسلام سے نکل چکے ہیں، کما تخرج الشعرۃ من العجین، جیسے وہ گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، اسی طرح وہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ بد عقیدہ ایسے بھی ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، مگر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، مگر ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ابو داؤد شریف کو دیکھیے، ابن ماجہ کو دیکھیے، صحیح ابن حبان کو دیکھیے، کتاب الشفا کو دیکھیے، کنز العمال کو دیکھیے، اور السوائق محرکہ کو دیکھیے، شعب الایمان کو دیکھیے، غنیۃ الطالبین کو دیکھیے۔ ان ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان ماردو فلا تعودوہم، فرمایا اگر بد مذہب بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهُدُوهُمْ، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اب یہ دیکھیں، ظاہر نماز جنازہ تو ہوگی مسلمان کی، جو ہے وہ ہندو سکھ عیسائی کی تو نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، مگر اس سے آگے تھوڑا سا مزید وضاحت کو دیکھیے۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ تم سے ملاقات کریں، مل جائیں کہیں رستے میں تو ان کو سلام نہ کہیں، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، اور ان کے ساتھ نہ بیٹھو، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اور ان کے ساتھ نہ پیو، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ نہ کھاؤ، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ مر جائیں تو ان پر نماز نہ پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھو۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے آخری کلمات آپ سنیے، پھر میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان پر نماز نہ پڑھو۔ مر جاتے ہیں وہ اگر بد مذہب تو ان پر نماز نہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بد مذہب ایسے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا ہوتی ہے، تو منع فرما دیا گیا کہ کسی بھی بد عقیدہ کی نماز جنازہ ادا نہ کرو۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور یہ فرما دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھو۔ آپ کا سوال تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے، یہاں پہ منع فرما دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھی جائے، لہذا یہ احادیث صحیحہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے، قرآن مجید برہان رشید کی آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ کسی بھی بد عقیدہ کے پیچھے ہماری نماز اہل اسلام کی، اہل سنت کی نہیں ہو سکتی۔ آپ جس مسجد آپ کے قریب ہے، آپ نے کہا کہ ایک ہی مسجد ہے، اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ اب یہ تیسری بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس کوئی مسجد ہی اہل حق کی نہیں ہے تو اب آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دل میں تڑپ موجود ہے کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر دل میں آپ کے تڑپ موجود ہے، یہ مسئلہ بھی اکابر فقہاء کرام کی آراء کے مطابق آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ انشاءاللہ مزید آپ کو دلائل عرض کیے جا سکتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو، دل میں پکا ارادہ ہے کہ میں باجماعت نماز پڑھوں، اور آپ کو امام
جو ہے وہ ایسا نہیں ملتا، یا آپ خود نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دوسرے لوگ نہیں ہیں کہ جو باجماعت ادا نماز کر سکیں، تو ایسی صورت میں دل کی آپ کی خواہش ہے مگر آپ کے پاس مسجد نہیں ہے اور آپ کے پاس امام جو ہے وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، تو آپ اکیلے نماز پڑھیں، آپ کو جماعت کا ثواب ہوگا۔ گھر میں نماز پڑھیں، آپ کو اگر بد عقیدہ لوگوں کی مسجد ہے تو گھر میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے طریقے سے بھی ثابت ہے، اور یہ جب یزید نے جو ہے وہ اپنے امام مقرر کیے تھے تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین ان کے مقرر کردہ اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اور مکہ اور مدینہ میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس پہ دلائل موجود ہیں بحمدہ تعالی۔ چونکہ یہ کافی سوال آپ کا مختصر تھا، جواب اس کا بہت لمبا تھا، میں نے بہت شارٹ کٹ کر کے اس کا